دور سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، دور سے پتہ چلے کہ یہ ایمان والا ہے، دور سے پتہ چلے، تمہارے لین دین سے پتہ چلے، تمہارے معاملات سے پتہ چلے، تمہارے اخلاقیات سے پتہ چلے، تمہیں لوگ اٹھتا بیٹھتا دیکھیں، بازار میں خرید فروخت کرتا دیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ بہت سارے دنیا میں علاقے ایسے ہیں جہاں صحابہ کرام تبلیغ کی نیت سے نہیں گئے، تجارت کی نیت سے گئے ہیں، سوداگر بن کے گئے ہیں، سامان خریدنے گئے ہیں، سامان بیچنے گئے ہیں، وہاں وہ مبلغ بن کے دین کی تبلیغ کی نیت سے نہیں گئے، لیکن ان کی تجارت کو دیکھ کے علاقوں کے علاقے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی خرید و فروخت کے ڈھنگ کو دیکھ کر کے کہ یار اتنا ایمانداری، اتنا دیانت داری، اتنا سچائی، اتنا معاملے کی صفائی، اس کو دیکھ کر کے کتنے غیر مسلم علاقے، غیر مسلم شہر سے مسلمان ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے معاملات کو دیکھ کے۔ آج بھی دنیا میں ہماری تبلیغی جماعتیں چلتی ہیں، ان میں بہت سارے لوگ یہ تبلیغ والے اپنے خیموں میں رہ رہے ہیں، آبادیوں میں لوگ نہیں آنے دے رہے، آبادیوں میں مسجدیں نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو ہماری تبلیغی جماعت کو ہدایت ہے، انہوں نے غیر مسلم کو دعوت نہیں دینی، اپنے مسلمانوں کو دینی ہے، کیونکہ ہم دین پہنچا رہے ہیں، ہم نئے سرے سے دین کی دعوت، ہم تو خود ناقص ہیں، یہ تو بیچارے اکثر خود ان پڑھ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، خود دین کو سیکھنا ہے، خود دین پر عمل کرنا ہے۔ ان کے اس طرز طریقے کو دیکھ کر کے صرف یہ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، اخلاق کیسے اپناتے ہیں، کتنے لوگ صرف اس وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کے طور طریقے کو دیکھ کر کے، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے، ان کے حلیہ اور لباس کو دیکھ کر کے کتنے لوگ آ کر کے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے وہ جو ان کا سفر نامہ ہے کہ جب یہ روس کی ریاستیں آزاد ہوئی تھیں تو حضرت وہاں جاتے تھے تبلیغ کے لیے، دین کے لیے، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے جو وہ سفر نامہ مرتب کیا اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم جا رہے تھے، 3 4 5 آدمی تھے، پیدل ہی جا رہے تھے، تو ایک عورت دور کھڑی تھی، کہیں اپنے جانور چرا رہی تھی، تو ہمیں شکل و صورت دیکھ کر کے وہ ہماری طرف آئی اور کچھ بولتی آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ روس کی زبان تھی، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن ہمارے ساتھ جو ترجمان تھا تو اس سے ہم نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے یہ عورت کہہ رہی ہے کہ تم رکو، میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں۔ ہم رک گئے، وہ قریب آ گئی تو وہ پوچھتی ہے کہ تم مسلمان ہو، روسی زبان میں، ترجمان ترجمانی کر رہا ہے، پھر پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس قرآن ہے؟ تو ہمارے پاس جیب والا قرآن تھا۔ روس کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن رکھنا جرم تھا، اگر کوئی بندہ قرآن کسی گھر میں کسی بندے کے پاس ثابت ہو گیا تو اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں تھی، فوراً پکڑو قتل کر دو، اس کے پاس قرآن ہے کیوں؟ وہ پوچھتے تمہارے پاس قرآن ہے، چونکہ یہ ریاستیں اس وقت آزاد ہو چکی تھیں۔ ہم نے کہا ہے، تو جیب سے ایک ساتھی نے قرآن نکالا، اس کو دکھایا، تو وہ کتنی دیر تک اس کو چومتی رہی اور روتی رہی، چومتی رہی اور روتی رہی، چومتی رہی اور روتی رہی، کہ میں جب بچی ہوتی تھی تو مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے کہ مجھے اس وقت میری دادی، میری نانی مجھے قرآن دکھایا کرتی تھی، مجھے اس کا حلیہ یاد تھا۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس درمیان میں وہاں میرے خیال میں 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ قرآن مجید رکھنا دکھانا اور بالکل حرام تھا، منع تھا ان کے قانون۔ اتنا حالات تھے۔ اب یہ دین لوگوں نے وہاں بچایا کس انداز سے، کس انداز سے محنت کی، صرف اس کو دیکھ کر کے۔ پاکستان کا ایک بڑا افسر تھا سرکاری طور پہ، وہ روس گیا، وہ بھی اسی کے اندر اس کا واقعہ لکھا ہے پیر ذوالفقار صاحب نے۔ وہ روس گیا اور یہ بھی اسی زمانے کی بات تھی جب وہاں اسلام کا نام لینا، مسجدیں مقفل ہو چکی تھیں، شراب خانے بن چکے تھے، استبل بن چکے تھے، اکثر مسجدیں ایسے یا تو پھر کیا تھیں، تالے بند تھے، بس مقفل ہوئی کھڑی تھی۔ تو یہ افسر مسلمان تھا، دین کی محنت تھی اس پر، سرکاری مہمان تھا۔ جمعہ کا دن ہوا، ویسے تو نمازیں اپنے کمرے میں ہوٹل میں پڑھتا تھا، جمعہ کا دن ہوا، اس نے کہا میں نے جمعہ پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، جمعہ پڑھنا ہے، یہاں تو اذان کوئی نہیں ہوتی، جمعہ کیسے پڑھے گا، یہاں کوئی جمعہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں نے پڑھنا ہے، میں مسلمان ہوں، میں سرکاری مہمان ہوں، تم نے میری آفر پوری کرنی ہے، میری ضرورت ہے۔ جتنا سمجھایا نہیں، پھر کہا چلو مجھے بتاؤ تو صحیح مسجد کہاں ہے؟ کہتے ہیں مسجد ہے لیکن تالے بند ہے، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں پھر بھی جاؤں گا مسجد، میں سرکاری مہمان ہوں۔
یہ ایک مسجد گیا، مسجد کا تالا بند۔ اب اس کو دیکھ کر کے سرکاری مہمان ہے، جو چابی دان تھا، جس کے پاس چابی تھی، چابی بردار تھا، اس نے آ کے تالا کھول دیا۔ یہ اندر گیا، اب اکیلا ہے، جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، اس نے خیر وہاں نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی۔ اب جو قرب و جوار گھر تھے، انہوں نے اس کو اٹھتا بیٹھتا نماز پڑھتے ہوئے، رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہتے ہیں میں مسجد میں ہی ابھی تھا کہ وہاں ایک بچہ آ گیا، اب وہ مجھے اشارہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا، مسجد کے قریب گھر تھا، مجھے وہاں لے گیا۔ جب وہاں لے گیا تو ان گھر والوں نے فوراً ادھر ادھر یوں دیکھ کے مجھے گھر کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب مجھے وہ نیچے بیسمنٹ میں لے گئے۔ کیا تو مسلمان ہے؟ ہاں جی میں مسلمان ہوں۔ اس کو روسی زبان آتی تھی، میں مسلمان ہوں۔ اب ان لوگوں نے اتنا عقیدت کی، اتنا محبت کی کہ جیسے ان کے گھر کوئی ان کا اپنا بچھڑا ہوا مل گیا ہو، حالانکہ اس کو نہیں جانتے تھے، بس یہ ایک مسلمان ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا بچہ جو بیٹھا ہے یہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ اس نے کہا میرے پاس قرآن تھا، میں نے جیب سے نکالا، میں نے بچے کو کہا یہاں سے پڑھو۔ اب بچہ ایک لفظ نہ پڑھ سکے، وہ کہیں یہ حافظ قرآن ہے، میں قرآن دکھاؤں، بچے کو نہ الف کا پتہ، نہ با کا پتہ، نہ پڑھنے کا پتہ، نہ ہجے کا پتہ، وہ کہیں ہمارا بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ میں کہوں یہ کیسا حافظ ہے؟ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ حافظ ایسے ہے جیسے نبینا حافظ ہوتا ہے، اس نے قرآن دیکھا نہیں ہے، اس کو الف با کا نہیں پتہ۔ ہمارے ہاں قرآن پر پابندی ہے، ہمارے ہاں ایک حافظ قرآن ہے، اس نے یہاں درزی کی دکان بنائی اور درزی کا کام سکھانے کے بہانے سے بچوں کو اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ یہ میرے شاگرد ہیں، درزی کا کام سیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف زبانی پڑھاتا رہتا ہے۔ یہ حافظ ہے لیکن نبینوں کی طرح حافظ ہے۔ آپ کہیں سے قرآن پڑھو پھر دیکھو یہ بچہ آگے کیسے پڑھتا ہے۔ اب میں جہاں سے پڑھوں بچہ فر آگے پڑھنے لگ جائے، میں جہاں سے پڑھوں بچہ فر آگے پڑھنے لگ جائے۔ اس کو قرآن یاد تھا لیکن اس کو دیکھ کے قرآن اس نے دیکھا نہیں تھا۔ اب سوچو ذرا کہ قرآن کو ان لوگوں نے کس محبت سے، کس محنت سے، کس جذبے سے اس 15ویں صدی میں بھی انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ یہ دین کے لیے قربانی ہے، یہ دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ اللہ ہم سے صرف یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ دین قبول کرو، کہتے صبغۃ اللہ، اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھاؤ۔ رنگ ساز فیکٹری الگ ہوتی ہے، رنگ ریز الگ ہوتے ہیں۔ رنگ ساز جہاں رنگ بنتا ہے، اور رنگ ریز جو رنگ دیوار پہ کپڑے پہ کر دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں۔ رنگ ساز دین بنانے والا، رنگ دین کا بنانے والا وہ اللہ ہے، لیکن رنگ چڑھانے والے نبی اور نبی کی امت ہے۔ آج علماء، صوفیاء، مبلغین، دیندار، ان کا فریضہ ہے کہ اپنے اوپر بھی رنگ چڑھائیں دین کا، اور اپنے اہل خانہ، اپنے محلے داروں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ملنے جلنے والوں، ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھائے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے دین کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے اچھا رنگ والا ہو کون سکتا ہے؟ انگریز کا رنگ چڑھا کے تم کیا کرو گے؟ یہودیوں والا رنگ اپنے معاشرے پہ چڑھا کے کیا کرو گے؟ عیسائیت والا رنگ چڑھا کے کیا کرو گے؟ یورپ کا رنگ چڑھا کے کیا کرو گے؟ رنگ چڑھانا ہے تو محمد کے غلاموں والا چڑھاؤ، رنگ چڑھانا ہے تو دین والا چڑھاؤ۔ اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن، کون ہے زیادہ اچھا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، صبغۃً، ازروے رنگ کے۔ اس لیے دین کا رنگ چڑھانا ہے اپنے اوپر۔ کپڑے پر رنگ ہو جاتا ہے تو نیچے جو میل کچیل، جو عیب تھے، جو داغ دھبے، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ دیوار پہ رنگ ہو جاتا ہے تو دیوار کتنی خوبصورت بن جاتی ہے۔ آپ کسی چیز پر بھی رنگ کرتے ہیں تو رنگ کے ساتھ وہ چیز کتنی نمایاں ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھا کے تو دیکھیں، ذرا دین کا رنگ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کتنا خوبصورت بن جاتے ہیں آپ جنت کے شہزادے بن جائیں گے۔ آپ دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے دیکھیں، پھر اللہ آپ کو جنت کا شہزادہ بنا دے گا۔ فرمایا